اب میں محترم مولانا عبدالخالق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے پروگرام کے دوسرے حصہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب اور ان کے علاج پر جو ہے وہ درس شروع کریں. آپ کے لیے وقت جو ہے وہ 45 منٹ ہے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قابل سعد احترام بھائیوں اور قابل سعد احترام بہنوں، آج کا موضوع ایک انتہائی طویل اور اہم موضوع تھا. میں بہت سی باتیں اپنے ذہن میں خیال کر کے آیا تھا، لیکن پروگرام کی تبدیلی کی وجہ سے اس شرح بست کے ساتھ تو گفتگو نہیں ہو سکے گی، لیکن پھر بھی چند امور کی طرف توجہ دلانا مناسب سمجھتا ہوں. اس موضوع کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک وہ اسباب جن کا تعلق افراد کے ساتھ ہے، اور دوسرے وہ اسباب جو مسلمانوں کی بستی اور زوال کے اسباب ہیں، ان کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ من حیث القوم ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ قوم افراد سے بنتی ہے، اور قوموں کے کردار پر جب بحث ہوتی ہے تو اس میں پیش نظر اس قوم کے افراد ہوتے ہیں. انفرادی طور پر اگر کسی کے اندر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو بعض اوقات اس سے صرف نظر کر لیا جاتا ہے، لیکن ایک قوم کی حیثیت سے اجتماعی طور پر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ تاریخ کا ایک ریکارڈ بن جاتی ہیں، حصہ بن جاتی ہیں. اس لیے شاعر مشرق نے یہ کہا کہ فطرت افراد سے اغماض تو کر ہی لیتی ہے، لیکن نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. انفرادی طور پر مسلمانوں کے اندر جو کوتاہیاں، اور جب سے اللہ رب العزت نے یہ نظام کائنات اس کو وجود بخشا ہے، تو اس وقت سے اللہ رب العزت نے ایک دستور زندگی دیا، زندگی گزارنے کا ایک طرز دیا. جب ہمارے بابا جان حضرت آدم علیہ السلام کو اور ہماری اماں جان کو اللہ جل شانہ نے زمین پہ اتارا، تو اللہ رب العزت نے اس وقت ان کو زندگی گزارنے کا ایک طرز عطا کیا، زندگی گزارنے کے رہنما اصول عطا کیے، ایک دستور حیات عطا کیا، دستور زندگی عطا کیا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آپ کو میں زمین پہ بھیج رہا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک دستور زندگی نازل کر رہا ہوں، ایک طرز زندگی آپ کو عطا کر رہا ہوں. اگر اس کے مطابق میری زمین پہ رہ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ اگر تم نے اس سے اعراض کیا، میرے اس دستور زندگی کو چھوڑا، اس سے اعراض کیا، صرف نظر کیا، تو پھر یہ وارننگ بھی اللہ رب العزت نے ساتھ ساتھ ہی سنا دی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، اس میرے نازل کردہ دستور حیات کو چھوڑا، ہم اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیں گے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. پریشانیوں میں، ٹینشنوں کے اندر وہ گھر جائے گا. اللہ جل شانہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے. اللہ جل شانہ نے سابقہ امتوں کے واقعات ہمارے سامنے بطور عبرت کے ذکر کیے تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں. جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پہ اتارا اور انسانیت کا وجود اس زمین پہ قائم ہوا، کتنی قومیں
جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ کے قانون سے بغاوت کی، اللہ رب العزت نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ رب العزت ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی پر زیادتی نہیں کی۔ اللہ رب العزت تو رب العالمین ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ جل شانہ نے کئی قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے بہت سے لوگوں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کے قانون سے بغاوت کرنا، خدا کی زمین پر جو خدا کی زمین پر خدا کی نہ مانے، یہ بغاوت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ کی زمین پہ رہ کر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ان کے جرائم، ان کے گناہوں کی وجہ سے پھر ان کی گرفت کی، ان کو پکڑا، ان کو سزا دی۔ کسی پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی، کسی کو زوردار چیخ نے آ کر ہلاک کر دیا، کسی کو زمین میں دنسا دیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو ہم نے ان کو سزا دی کس وجہ سے دی؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ جو کچھ انہوں نے کیا ان کا اپنا کیا دھرا تھا۔ یہ جو کچھ انہوں نے کیا، میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے، کوئی ظلم اللہ نے نہیں کیا، خود ان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے جرائم، ان کے گناہ کئی قسم کے۔ سب سے بڑا جرم جو اللہ کی زمین پر رہ کر ان لوگوں نے کیا، میری باتوں پہ ذرا توجہ دینا، ہم ان کی روشنی میں ایک نتیجہ اخذ کریں گے کہ آج کل ہم مسلمان، امت مسلمہ آج کل پستی کا شکار کیوں ہے، ہمارے اندر کوتاہیاں کون کون سی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ تو سب سے بڑا جرم ان قوموں کے اندر جو پایا گیا، ان کے اندر شرک بھی پایا گیا، اور اس قدر وہ اس بات پہ ڈٹے رہے، انبیاء علیہم السلام نے آ کر ان کو دعوت دی۔ آپ نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پاک کا مطالعہ کریں کہ وہ لوگ جن کے ذہن و دماغ میں شرک رچ بس چکا تھا، کس طرح انہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی، اور یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے اللہ کی زمین پر رہ کر، اللہ رب العزت کی اتنی بڑی بغاوت ہے اور اللہ رب العزت کی غیرت کو چیلنج ہے کہ نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کو یہ کہنا پڑا اپنی قوم کو جب وہ شرک نہیں چھوڑ رہی تھی، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں اللہ رب العزت کا وقار کیوں نہیں راس آتا، کیوں نہیں بھاتا، کیوں نہیں اچھا لگتا؟ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 2 جگہ پہ اپنے بندوں کا شکوہ کیا اور ایسے انداز میں کیا اسی موضوع کے مطابق، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، اپنی قدرت کاملہ کا اظہار بھی کیا اور ساتھ ان لوگوں کی مذمت بھی کی، اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے اس نیک بندے کا قول بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نقل کیا ہمیں سمجھانے کے لیے، ان الشرک لظلم عظیم، ان میں شرک بھی پایا گیا، ان قوموں کے اندر ناپ اور تول میں کمی کا جرم بھی پایا جاتا تھا، جنسی بے رہروی بھی پائی جاتی تھی، وعدوں کی خلاف ورزی بھی پائی جاتی تھی، جھوٹ بولنے کی عادت بھی پائی جاتی تھی۔ وہ قومیں اللہ رب العزت کے احکام کے کھلے عام انکار بھی کرتے تھے، اپنے نبیوں کی سنت کی مخالفت بھی کرتے تھے، یہ سارے جرائم ان کے اندر، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان سارے جرائم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک اور بھی بہت بڑا جرم پایا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ پہلے جرائم بھی ان کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پکڑا، ان کو سزا دی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آرام سے رہ رہے تھے، اللہ رب العزت کے نعمتوں سے استفادہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ان کو نواز رکھا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو کیسے پکڑا اور کیسے سزا دی، ان کا امن و امان غارت کر دیا، امن ختم کر دیا، اور ان پر فقر و فاقہ کے سائے مسلط کر دیے۔ اور یہ دو چیزیں ہیں کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں کہ ان کو اقتصادی طور پر اللہ تعالیٰ خوشحالی نصیب کرے اور ان کو اپنے ملک میں امن و امان اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ اب دیکھیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جب مشرکین مکہ کا تذکرہ کیا تو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے اپنے دو بڑے انعامات کا تذکرہ کیا، اور آج اگر انہی دو انعامات کو ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول میں دیکھ لیں تو جہاں جہاں یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں، ایک امن و امان کا مسئلہ ہے اور دوسرا اقتصادی طور پر لوگوں کی حالت بدتر ہے، معاشی طور پر معیشت جن کی کمزور ہے اور اس ملک میں امن نہیں ہے، وہ ملک ایسے ہے جیسے نہ ہونے کے برابر، نہ وہاں لوگوں کو کھانا میسر، نہ پینا میسر، نہ ضروریات زندگی میسر، اور نہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ میسر۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں تذکرہ کیا کہ یہ دو چیزیں جن کو میں دیتا ہوں یہ بہت بڑا انعام ہے۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کی طرف ان کو بلایا تو اپنے ان دو انعاموں کا تذکرہ کرتے ہوئے بلایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ چاہیے کہ اس گھر کے رب کی وہ پرستش کریں، عبادت کریں۔ کیوں؟ کہ اس گھر کے مالک نے اللہ جل شانہ نے ان پر دو انعامات کیے ہیں، الذی اطعمہم من جوع، کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے ان کے فقر و فاقے کو ختم کیا ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، فقیری کو ختم کیا ہے، فاقے دور کیے ہیں ان سے، وآمنہم من خوف، اور ان کو ہر قسم کے خوف سے محفوظ کر کے امن و امان عطا کیا ہے، امن کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ دو نعمتیں اللہ رب العزت کی بڑی۔ تو جب کوئی لوگ اللہ رب العزت کی بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ کسی شکل میں بھی ہو، اور بالخصوص اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کی شکل میں، تو اللہ رب العزت ایسی قوم کو مبتلا کر دیتا ہے فقر و فاقے میں، ان کی معیشت غیر مستحکم ہو جاتی ہے اور ان کے ملک سے امن و امان کا اٹھ جاتا ہے، ہر طرف فساد، خطرہ ہی خطرہ، خوف ہی خوف کے سائے اللہ رب العزت ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک میں اس کی نشاندہی فرمائی کہ جو قومیں چند قسم کے امور میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت ان کی پاداش میں ان کو چند قسم کی سزاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے، ابتلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس خصال اذا ابتلیتم بہن، 5 خصلتیں ایسی ہیں اگر ان کا کوئی لوگ شکار ہو جائیں، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر وہ خصلتیں آئیں۔ جب کسی قوم کے اندر وہ 5 خصلتیں آ جاتی ہیں، وہ خامیاں اور کمزوریاں آ جاتی ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی پاداش میں ان کو 5 قسم کی سزاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے، 5 قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی چیز، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جو قوم برائی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اعلانیہ برائی کرنے لگتی ہے، برائی میں مبتلا ہو جاتی ہے، فحاشی میں مبتلا ہو جاتی ہے، خواہ وہ بدکاری کی شکل میں ہو، بے پردگی کی شکل میں ہو، گناہوں کو کھلے عام کرنے کی شکل میں ہو، کسی قسم کا کوئی برائی ہو، جب وہ کسی بھی برائی میں اور فحاشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کو پھر اعلانیہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اللہ رب العزت کو اس پر اتنی بڑی ناراضگی آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دوسری حدیث میں، کل امتی معافی الا المجاہرون، میری امت کے تمام گناہ گار اگر ان سے گناہ ہو جائے معافی مانگ لیں، اللہ رب العزت ان کو معاف کر دے گا، الا المجاہرون، سوائے مجاہرون کے۔ یہ مجاہرون کون ہیں؟ وہ
جو گناہ کر کے اس کا اعلان کرتے ہیں یا اعلانیہ گناہ کرتے ہیں. گناہ کر کے اللہ نے ان پر پردہ ڈالا اور وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں. اللہ اس پر اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اس نے جرم کیا، میں نے اس پر پردہ ڈال دیا. یہ کتنا کم عقل ثابت ہوا کہ اپنے جس پر میں نے پردہ ڈالا تھا لوگوں کو بتا رہا ہے. یا کھلے عام اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قوم اس جرم میں مبتلا ہوتی ہے اللہ رب العزت ان کے اندر کیسی سزا دیتا ہے ان کو. الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مدت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ اس قوم کو اللہ رب العزت طاعون جیسی بیماری میں اور ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے ان بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا ہوتا. آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑائیں تو یہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھ آتی. ایسی ایسی بیماریاں ہیں نہ ڈاکٹروں کو پتہ چلتا ہے اور نہ پہلے کبھی وہ سنی جاتی ہیں. اور اس کا سبب کیا کہ جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جاتی ہے، اعلانیہ برائی کرنے لگ جاتی ہے، اللہ رب العزت ان کو طاعون جیسی بیماری میں اور ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے کہ ان سے پہلے لوگوں نے، ان کے آباء و اجداد نے ان کا کبھی نام بھی نہیں سنا ہوتا. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پاداش اور سزا ہوتی ہے. اور دوسری چیز آپ نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، کہ جو قوم ناپ اور تول میں کمی شروع کر دیتی ہے، لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور، خواہ یہ ناپ ترازو کے ساتھ ناپ کر کوئی چیز دی جائے، خواہ کسی پیمانے کے ساتھ اس کو ناپا جائے لیٹر کی شکل میں، کوئی چیز بھی ہو جس کو ناپا اور تولا جا سکتا ہے. جب ناپ اور تول میں کمی کی جاتی ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے الذی انزل الحق والمیزان، جس مالک نے کتاب حق بھی نازل کی اور میزان بھی نازل کیا. انزل کتاب بالحق والمیزان، کتاب بھی اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ نازل کی اور میزان بھی نازل کیا. اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا تو ان کا بنیادی جرم یہی تھا. ان کے جرائم میں سے ایک مین جرم یہی تھا کہ وہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا ویل للمطففین، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت، جہنم کی سب سے نچلی وادی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے کہ جو جن کے لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے اور ان کی حالات بہت تنگ ہو جاتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے. ان کے اس جرم کی وجہ سے اللہ رب العزت ایسے حکمران ان پر مسلط کرتا ہے جو ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، جور کرتے ہیں. اور تیسری چیز نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور لوگ جب مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں پہ، کہ پہلے نمبر پر اعلانیہ برائی، دوسرے نمبر پر ناپ اور تول میں کمی، تیسری خامی اور کمزوری یہ بتائی کہ جب لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے حدود اور قیود مقرر کی ہیں. جو زکوٰۃ کا منکر ہے علماء امت کے نزدیک وہ بالاتفاق دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو کوتاہی کرتا ہے اس کو وعید سننی چاہیے. اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کا مال جہنم کی آگ میں تباہ کر ان کے پیشانیوں کو، پشتوں کو اور پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے تمہارا جمع کیا ہوا مال. یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سزا تو آخرت میں ہے. زکوٰۃ نہ دینے والوں کی نحوست اس قدر ہوتی ہے، معاشرے کے اندر ان کی نحوست اس قدر پھیلتی ہے. لم یمنعوا زکاۃ اموالہم الا منع القطر من السماء، اللہ رب العزت ان کے اس جرم کی وجہ سے، ان کی اس کوتاہی کی وجہ سے آسمان سے رحمت کی بارشیں روک لیتا ہے. ولولا البہائم لم یمطروا، یہ جو کبھی کبھار بارشیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی اس مخلوق پر جس نے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، یہ چوپائے، یہ جانور،
یہ پرند، یہ چرند، یہ جتنے جانور ہیں. اور دیکھیے کتنی مزے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جب تذکرہ کیا سورہ حج کے اندر کہ اللہ رب العزت کو الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، تو تمام مخلوق کا جب ذکر کیا تو سب کا ذکر کیا کہ سارے درخت، سارے ستارے، سارے حیوانات، مخلوقات اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. لیکن جب انسان کا ذکر آیا تو فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، یعنی انسان کا ذکر آیا تو وہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، بلکہ یہاں کیا فرمایا کہ یہاں یہ ان میں سے کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. یہ ساری مخلوق جنہوں نے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، یہ چرند اور پرند، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، اگر یہ نہ ہوں لم یمطروا، تو اللہ تعالیٰ کبھی آسمان سے رحمت کی بارش نہ برسائے. چوتھی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، چوتھی خامی آپ نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ وَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں، اس وعدے کی پرواہ نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت دشمن کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، دشمن کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. اور دشمن کیا کرتے ہیں فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، دشمن ان کے بہت سارے وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں. بعض اوقات بعض مناصب پر قبضہ کر لیتے ہیں، بعض وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور دشمن ان پر مسلط ہوتا ہے، پھر اپنی مرضی سے یہ کچھ کر نہیں پاتے. ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، دشمن ان پر قبضہ جما لیتا ہے. اور آپ اپنے گرد و پیش کے ماحول میں بخوبی اس کا جائزہ لے سکتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پانچویں چیز وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَتَخَيَّرُوا فِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، جب مسلمانوں کے حکمران، مسلمانوں کے سربراہ، جس کو بھی اللہ رب العزت کو اختیار دیتا ہے، وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، اللہ جل شانہ ان کو آپس میں لڑائی ڈال دیتا ہے، وہ ایک دوسرے کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. کتاب اللہ سے اعراض کرنے کی وجہ سے، کتاب اللہ سے صرف نظر کرنے کی وجہ سے یہ آپس میں الجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس بھائی کو اٹھا دیں، میں شروع میں بھی توجہ دلانا چاہتا تھا کہ یہ پہلا درس پورا استراحت فرماتے رہیں، تو کیمرے کی نظر سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائے نا انسان تو اچھا رہتا ہے، پھر سارے لوگ دیکھنے والے بھی، یا منہ ہاتھ دھو کے آ جائیں تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ بیدار ہو کے بیٹھیں. فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے. مجھے یاد تھا وہ پہلا پورا درس انہوں نے سو کر گزارا، تو میں نے توجہ دلانا چاہیے لیکن پھر میں بھول گیا. ہاں جی، 5 چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہ 5 چیزیں اور ان کے عوض میں 5 قسم کی سزائیں. میرے بھائیوں، آج جب ہم اپنی حالات دیکھتے ہیں، اپنے گرد و پیش کی پہ نگاہ دوڑاتے ہیں، تو ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، مومنوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، اور مومنوں کے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، شان و شوکت تمہارے لیے، اقتدار تمہارے لیے، اختیار تمہارے لیے، دنیا کے اندر عروج تمہارے لیے. ساتھ آگے کنڈیشن ذکر کر دی، شرط ذکر کر دی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا یہ ہم نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے. اللہ رب العزت کا یہ وعدہ بھی ہے. اللہ رب العزت فرما بھی رہے ہیں تم بلندیاں تمہارے لیے، اقتدار تمہارے لیے، شان و شوکت تمہارے لیے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ باوجود مسلمانوں کی صورتحال دنیا میں ہے کہ تقریباً 1.5 ارب کے قریب آبادی مسلمانوں کی ہے، تقریباً 56 مسلمان خود مختار حکومتیں ہیں دنیا کے اندر موجود، یعنی 60 کے قریب مسلمانوں کی اپنی حکومتیں ہیں جہاں مسلمان حکمران ہیں. اس کے علاوہ وہ ممالک جن میں مسلم حکومت نہیں، غیر مسلم حکومتیں ہیں،
وہاں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، اس کے علاوہ یعنی اپنے ملکوں کے علاوہ ان ملکوں کے اندر مسلمان موجود ہیں۔ پھر جہاں تک مسلمانوں کے وسائل کا تعلق ہے، خام تیل کے جتنے ذخائر ہیں مسلمانوں کے پاس ہیں، معدنیات کے جتنے ذخائر ہیں مسلمانوں کے پاس ہیں، اور آبی، بری اور فضائی راستے جتنے عمدہ ترین راستے ہیں مسلمانوں کے پاس ہیں۔ حتیٰ کہ پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا کے اندر سب سے امیر ترین شخص ایک مسلمان ملک کا حکمران ہے، برونائی کا۔ سب سے امیر ترین شخص، وہ امریکہ کا صدر نہیں، انگلینڈ کا نہیں، کسی اور ملک کا نہیں، مسلمان ملک کا۔ مسلمانوں کے پاس دولت بھی اس قدر، وسائل بھی، سونے چاندی کے ذخائر وہ تقریباً 60% سے زیادہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے، مسلمان ممالک میں ہے۔ اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے جو خطہ دیا ہے، اس میں پانی، زرعی اراضی، دیکھیے یہ آپ نے پنجاب کا نام سنا ہے؟ پنجاب، تو پنجاب کو پنجاب کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ علاقہ 5 دریاؤں کا علاقہ ہے، 5 دریاؤں کا۔ یہ کن کے پاس ہے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی بات نہیں کرتا۔ یہ ہمارے ملک میں پنجاب، اس میں 5 دریا گزرتے ہیں، پنجاب 5 دریا، اور یہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ اسی طرح موسم بہت اچھا، یہ سارے وسائل مسلمانوں کے پاس۔ اس سے ہٹ کر مسلمانوں کے پاس ایسے ایسے ذہین افراد موجود ہیں، افرادی قوت، کہ نوجوان نسل جو اعلیٰ درجے کے ٹیکنیشین ہیں، اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر ہیں، سائنسدان ہیں۔ یہ سائنس مسلمانوں کی وراثت ہے۔ فارابی، جابر ابن حیان، ابو علی سینا، یہ سارے لوگ کون تھے؟ اس لیے اعلیٰ درجے کی افرادی قوت اور ماہر لوگ بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ اور اس سب کچھ کے باوجود مسلمانوں کی ایک شاندار تاریخ بھی، ان کا شاندار ماضی بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اپنی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں، اور اس سے بھی بڑھ کر مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو جو دین عطا کیا وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ مسلمانوں کے پاس اللہ جل شانہ کے سب سے افضل رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ یہ سب کچھ مسلمانوں کے پاس، لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا، وگرنہ یہ مسلمان قوم وہی قوم ہے۔ اگر ہمیں تھوڑا سا ہم اپنے ماضی کی طرف چلے جائیں، جو قومیں اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں، اپنے ماضی کو فراموش کر دیتی ہیں، وہ کبھی مستقبل میں کامیاب نہیں ہوتی۔ ہمارا مستقبل، ہماری تاریخ کتنی درخشندہ ہے، ہمارا ماضی کتنا تابناک ہے، کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا، لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ جب تم اس بات کا اقرار کر لو گے تو پھر تمہیں کیا ملے گا؟ اس کے نتیجے میں تمہیں کیا ملے گا؟ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وتملک العرب والعجم، عرب و عجم آپ کے زیر نگین آ جائے گا۔ اور مسلمانوں نے یہ دور دیکھا، مسلمانوں نے یہ دور دیکھا۔ پیارے نبی کو صلوات اللہ وسلام علیہ کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس جو 2 نہریں دکھائی گئی تھی نا، کہ نہران ظاہرانی ہما النیل والفرات، یہی مطلب تھا اس کا، کہ یہ سارے علاقے جو سپر پاوروں کے قبضے میں تھے اس وقت، یہ مسلمانوں کے زیر نگی آئیں گے۔ اور مسلمانوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک حکمران، سپر طاقت مسلمانوں کی، اکیلا 22.5 لاکھ مربع میل کا بلا شرکت غیر حکمران۔ اور مسلمانوں کا ایک حکمران، ایسا دور بھی مسلمانوں پہ آیا کہ اتنی وسیع سلطنت کا مالک، ایک دن بارش نہیں ہو رہی، بہت دن ہو گئے، ایک دن اپنے محل کے باہر کھڑا ہے، آسمان پہ بادل کا ایک ٹکڑا دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ بارش ہوگی، لیکن وہ ٹکڑا بھی آگے گزر گیا۔ تو وہ اس بادل کے ٹکڑے کو مخاطب کر کے کہتا ہے ہارون الرشید، ایتھا الصحابہ امطری حیث شئتی فإن خراجک سیبلغنی، جہاں جی چاہے جا کے برسو، تیری پیداوار میرے خزانے میں ہی آئے گی۔ اتنا بڑا شاندار ماضی ہمارا، لیکن آج یہ سب کچھ کیوں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟
جو اسباب میں نے ذکر کیے ان اسباب کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کی نشاندہی بھی فرمائی کہ یہ اقتدار کیوں چھنا مسلمانوں سے، یہ قوت کیوں ان کی چھن گئی ان سے، یہ شان و شوکت ان کی کیوں عظمت رفتہ بن گئی۔ اللہ رب العزت نے جو اس کے اسباب ذکر کیے حکیم الامت کی زبان میں، ادھر آ مسلمان تجھے میں بتاؤں تو در در کی کیوں ٹھوکریں کھا رہا ہے، محمد کے قرآن کو تو نے چھوڑا تو اپنے کیے کی سزا پا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، پہلا سبب ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے، اپنے نازل کردہ دستور کے ذریعے جب مسلمانوں نے اس کو اپنایا تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو شان و شوکت عطا کی، دنیا میں اقتدار بخشا، اختیار بخشا۔ اس قدر مسلمانوں کا رعب تھا دنیا کے اندر کہ بڑی بڑی سپر طاقتیں، ان کے حکمران کانپتے تھے عمر کا نام سن کر، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اور اپنے ملک میں رہتے ہوئے وہ نام سن کر کانپتے تھے۔ لیکن یہ چیز ہم سے کیوں کھو گئی، ہم کیوں اس سے محروم ہو گئے اور آج ہماری یہ صورتحال بن گئی ہے، کبھی غور نہیں کیا۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ امت کے زوال کے اسباب پر بہت لوگوں نے کتابیں لکھی، لیکن انہوں نے بیماری کے علاج کی بجائے مرض کا علاج، حالانکہ یہ مرض بھی پرانا ہے اس کا علاج بھی پرانا ہے، انہوں نے مرض کی تشخیص کی بجائے اس مرض کے فوائد بیان کرنا شروع کر دیے، علاج دینے کی بجائے قوم کو انہوں نے اور الجھانا شروع کر دیا الا ماشاء اللہ۔ تو پہلا سبب یہ کہ اللہ کی کتاب سے روگردانی کی جب، تو اللہ رب العزت کی کتاب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اسی کے ساتھ اللہ قوموں کو عروج بخشتا ہے، اور جو قومیں اس سے صرف نظر کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زوال کی، پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ جس چیز کو گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، اور وہ میراث کیا تھی؟ اللہ کا قرآن تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اور یہ نبی علیہ السلام کی وصیت، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اور دوسری چیز شرک، بہت بڑا جرم جس کا میں نے ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جب مسلمانوں کے اقتدار کا ذکر کیا کہ ہم آپ کو دنیا میں اقتدار دیں گے، قوت بخشیں گے، اختیار دیں گے، تو تم پھر کیا کرنا؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب یہ لوگ صرف میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو میں دنیا میں ان کو اقتدار بخشوں گا، اسلام نافذ کرنے کی طاقت بخشوں گا، ان کے ملکوں کو امن و امان کی نعمت سے مالا مال کروں گا، اور ان کو اقتصادی طور پہ مستحکم کروں گا۔ لیکن آج ہم اپنے گرد و پیش میں نگاہ دوڑائیں تو کیا مسلمان ممالک میں جہاں مسلمان حکومتیں ہیں، کیا وہاں شرک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر۔ تو جب اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا جائے، خود اللہ رب العزت کی بغاوت کی جائے، تو پھر کس طرح توقع کی جا سکتی؟ اور ایسا شرک ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد گیا کسریٰ کے دربار میں، اس نے پوچھا آپ چاہتے کیا ہیں؟ آخر کبھی ادھر آپ نے یلغار کی ہوتی ہے، کبھی ادھر چڑھائی کی ہوتی ہے، دنیا کے اندر آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نہ دنیا کا اقتدار چاہتے، نہ دنیا کا مال و زر چاہتے، نہ دنیا کا اختیار اور اقتدار چاہتے، اور نہ دنیا کی دولت چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت پہ لگا دیں، دوسرے مذاہب کے ظلم و ستم سے نکال کر ان کو اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے آئیں، دنیا کی تنگی سے نکال کر ان کو آخرت کی راحت اور آرام کی طرف لے جائیں۔ یہ ہمارا مشن ہے کہ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرنا۔ تو دوسری چیز کہ جو اس قوم کے اندر بیماری ہے،
جس نے امت کو پستی کی طرف دھکیل دیا ہوا ہے وہ شرک جیسا جرم ہے، اور جس کا جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، یہ قوم کی زبوں حالی اور پستی کا بہت بڑا سبب ہے۔ تیسری چیز جو قوم کی زوال اور پستی کا سبب ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے، بدعات کو فروغ دینا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے اعراض کرنا۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصِّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جس نے میری سنت کی مخالفت کی اللہ تعالیٰ اس پر ذلت کے سائے مسلط کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو رسوا کر دیتا ہے، وہ عزت کی زندگی نہیں جی سکتا۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کہیں اللہ تعالیٰ کی عذاب کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دے۔ اور چوتھی چیز جو مسلمانوں کی پستی اور زوال کا سبب ہے کہ وہ جہاد سے جی کترانا۔ جہاد جو مسلمانوں کی شان و شوکت کی علامت تھی، اس سے جی کترانا، اس سے گھبرانا اور اس سے پہلو تہی کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر، جب تم نے غیر شرعی خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کر دیا، وہ بیوع جو منہی عنہ ہیں، جن سے منع کیا اسلام نے کہ یہ بیع نہ کرو، اس طرح کی خرید و فروخت نہ کرو، جب آپ نے خرید و فروخت کے بارے میں، تجارت کے بارے میں اسلامی اصولوں کی مخالفت شروع کر دی اور بیلوں کی دمیں پکڑ لی، یعنی دنیا کمانے میں، زراعت میں اور اپنے دنیا کمانے میں مشغول ہو گئے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو تم نے چھوڑ دیا، صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت کو مسلط کر دے گا، لَا يَنزِعُهُ، اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک نہیں تم سے دور کرے گا، حتیٰ ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اللہ کے اپنے دین کی طرف پلٹاؤ۔ یعنی دین کو چھوڑ کر کہیں عزت نہیں ملے گی، عزت ہے تو دین میں، مسلمانوں کی شان و شوکت ہے تو دین پر عمل کرنے میں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے تو اونٹ پر سوار تھے، راستے میں ایک ندی آئی، اس سے گزرنا چاہا، اپنا موزے اتار کر کندھے پہ رکھ لیے، اپنی اونٹنی کی مہار پکڑی اور پانی میں سے گزرنے لگے۔ مسلمانوں کے قائد حضرت ابو عبیدہ ابن جراح وہ سامنے موجود تھے، فوراً آئے، حضرت جی آپ کیا کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہمیں دیجئے، یہ سارے قلعے کے اوپر، بیت المقدس کی دیواروں کے اوپر سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا سمجھیں گے کہ مسلمانوں کا خلیفہ اس کی یہ کیفیت ہے؟ فرمانے لگے ابو عبیدہ اگر آپ کے علاوہ کوئی یہ بات کہتا تو میں اس کو وہ سزا دیتا جو نشان عبرت بن جاتا لوگوں کے لیے۔ کنا اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم دنیا کی ذلیل ترین قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں شان و شوکت بخشی، اور جب بھی ہم اسلام کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت اور شان و شوکت تلاش کریں گے تو عزت نہیں ملے گی، دنیا میں رسوا ہو جائیں گے، دنیا میں پریشان ہو جائیں گے۔ چھٹا سبب یہ ہے، پانچواں سبب یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کو ترک کرنا۔ جو قوم، ایک تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قوم کی خیریت کی علامت یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم خیر امت تبھی بن سکتے ہو جب تم فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ادا کرو گے۔ اگر اس کو چھوڑ دو گے، ایک تو معاشرے کے اندر جرائم عام ہو جائیں گے، فحاشی بڑھ جائے گی، اللہ کی بغاوت عام ہو جائے گی، اور دوسرا ایسی حالت میں اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا، تم بیٹھ کر دعائیں کرتے رہو گے، روتے رہو گے، گڑگڑاتے رہو گے۔ اگر تم نے امر بالمعروف یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اگر یہ کام نہیں کیا تو اللہ جل شانہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا، چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شان و شوکت عطا کرے، خیریت تم سے چھن جائے گی۔ اور ساتواں سبب دین اور سیاست میں علیحدگی۔ دین اور سیاست ہر دور میں بنی اسرائیل کے بارے میں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، ان کے انبیاء
نبی بھی ہوتے تھے اور وقت کا سیاستدان بھی ہوتا تھا نبی۔ ہمارے پیارے نبی مسلمانوں کے مذہبی رہنما بھی تھے اور سیاسی رہنما بھی تھے۔ جب سے یہ سازش ہوئی اسلام کے خلاف، دین اور سیاست کو علیحدہ کر دیا گیا۔ سیاستدان دین کو نہیں جانتا اور مولانا صاحب سیاست نہیں جانتے۔ جب یہ دو چیزیں آپس میں علیحدہ ہو گئیں، سیاست اور دین، تو پھر کیا ہوا؟ حکیم الامت نے اس وقت فرمایا تھا، انہوں نے بہت ساری باتیں اس لیے کہیں کہ اس وقت وہ امت کے زوال کے اسباب ذکر کرتے تھے، اور اس وقت امت زوال کا شکار ہو رہی تھی، خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی، اور وہ نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دین و سیاست کو جدا کر دیا گیا، اور یہ ہمارے زوال اور پستی کے اسباب میں سے ہے۔ ساتواں سبب فرقہ واریت۔ فرقہ واریت ایک ایسا ناسور ہے، اور فرقہ واریت نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں کہ مسلک کے نام پر فرقہ بندی مسلمانوں کے اندر، اور ہر فرقہ جو لوگوں کو جس اسلام کا تعارف کروا رہا ہے، جس اسلام سے متعارف کروا رہا ہے، وہ اپنا اسلام ہے اس کا۔ اصل اسلام جو اللہ نے نازل کیا قرآن و حدیث کی شکل میں، اس کا کوئی تعارف نہیں کرواتا، لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا، اور ہر فرقہ اپنی مرضی کا اسلام لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور امت اس قدر فرقہ واریت میں بڑھتی چلی جا رہی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر تم وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلاف نہ کرنا، فرقہ واریت میں نہ پڑنا، اگر ایسے کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا، دشمن کے دل میں تمہارا کوئی روب نہیں رہے گا۔ یہ اللہ جل شانہ نے ہمیں قرآن پاک میں فرمایا۔ آج فرقہ واریت نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں، باہر سے آ کر کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں مسلمانوں کو، یہ آپس میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے قتل کو جائز قرار دیتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کی انسلٹ کرنے کو لازمی قرار دیتے۔ تو جب یہ صورتحال مسلمانوں کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان کیا تھے، ان کی شان کیا تھی؟ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے میں وہ سخت تھے، متحد تھے، کافروں کے مقابلے میں جم کر لڑتے تھے، اور آپس میں بڑے رحیم تھے، آپس میں بڑے مہربان تھے۔ تو آج فرقہ بندی نے ہمیں یہ دن دکھائے کہ ہر کسی نے اپنی مرضی کا اسلام بنایا۔ اسی طرح احساس کمتری، یہ بھی ایک اسباب میں ہے۔ ہم مسلمان جن کو اللہ نے اپنا پسندیدہ دین دیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، ساتھ یہ بھی فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو غیر اسلام کو بطور دین اپنائے گا اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا۔ ہم مسلمان ہو کر ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے تھا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ سب سے اعلیٰ نبی ہمارے پاس، سب سے افضل دین ہمارے پاس، لیکن ہم احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ لوگوں نے ہمارے دین کے اصول لے کر ترقی کی، انہوں نے ٹیکنالوجی میں ہر لحاظ میں ترقی کی، اور ہم کمتری کے احساس کمتری کا ہم نے کہا وہ بہتر ہیں، وہ ہم سے بہتر ہیں۔ یہی وجہ ہے آج اگر کوئی سکھ اپنے گرو کی سنت پر داڑھی رکھتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے، یہودی اپنے مذہب کے مطابق داڑھی رکھتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن مسلمان کو اتنا بدنام کر دیا گیا کہ یہ اپنے نبی کی سنت، سید الانبیاء کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجاتے ہوئے عار محسوس کرتا ہے اور شرم محسوس کرتا ہے۔ اور مسلمان عورت اگر کوئی عیسائی راہبہ پردہ کرے پوری دنیا میں اس کی تشہیر کی جاتی ہے، اور کوئی عورت پردے میں رہے اس کی، اگر مسلمان عورت پردے میں رہے تو اس کی انسلٹ کی جاتی ہے اور اس کو دنیا کے اندر نشر کیا جاتا ہے، اس کو دقیانوسی اور بیکورڈ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں ایسے؟ اور ہم اس پروپیگنڈے سے اتنے مرعوب ہوئے کہ ہم مسلمانوں کی صورتحال یہ بن چکی ہے، نمازی ہے، حاجی صاحب ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کہتے ہیں بچے کی داڑھی ہے اس لیے بیٹی نہیں مان رہی، اور دوسری طرف بیٹا ہے مسلمان ہے شادی کرنا چاہتا ہے، نمازی ہیں مسلمان ہیں، تو کہتے ہیں اچھا جی پتہ چلا بیٹی پردہ کرتی ہے تو جی یہ نہیں، پردے والی بیٹی مسلمانوں کے گھر میں نہیں چاہیے، پردے والا داڑھی والا شوہر یہ بھی مسلمانوں کے گھر میں نہیں چاہیے، پردے والی بیوی بیٹی بھی مسلمانوں کے گھر میں نہیں چاہیے۔ یہ اسلام کے، یہ فرزند اسلام کا امتیاز تھا داڑھی، تمام انبیاء کی سنت،
اور پردہ دختر اسلام کا امتیاز تھا اور شعار تھا، آج ہم اتنا مرعوب ہوئے لوگوں سے، اپنی احساس کمتری کا شکار ہو گئے کہ ہم نے اسلام کا جو شعار تھا اس کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ ہماری پستی اور زوال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ بڑی مزے کی بات ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک ایسا جامع سبب بتلائیے کہ جس میں سارے سبب آ جائیں، سارے سبب جس کے اندر آ جائیں، تو فرمانے لگے امت کے زوال کے حقیقی اسباب میں سے سب سے جامع سبب یہ ہے کہ فقدان علماء صالحین و کثرت علماء سوء، کہ جو نیک علماء حق کا فقدان اور علماء سوء کی بھرمار۔ علماء سوء وہ علماء جو اپنے آپ کو نام نہاد علماء کہتے تو علماء ہیں، لیکن لوگوں کو اسلام سے دور کرتے، اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، اپنے ذاتی اغراض کے لیے لوگوں کے سامنے اسلام کی غلط تشریح کرتے۔ انہوں نے مسلمان امت کا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے اور مسلمان امت کو تباہی کا شکار کیا ہوا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا انہی کے بارے میں، ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، سب سے زیادہ مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا ڈر ہے اور خطرہ ہے جو میری امت کو نقصان پہنچائے گا، وہ ہر زبردست خطیب جو اپنے زور بیان کے بل بوتے پر اور اپنی تقریر کے زور پر، اپنی لفاظی اور چرب لسانی کے زور پر اسلام کی غلط تشریح کرے گا اور امت کو گمراہ کرے گا۔ اور اس کے بعد جو سبب میں نے ذکر کیا، 11واں سبب، جرائم اور معاصی کی کثرت اور اعمال صالحہ کی کمی۔ اعمال صالحہ میں نمازیں، اور نمازیں بھی جو پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ قبول فرما لے، جو نماز پڑھتے ہیں وہ صرف فرضوں تک محدود رہتے ہیں الا ماشاءاللہ، نوافل سے وہ بھی گئے، لیکن اعمال صالحہ کی کمی اور جرائم کی کثرت، اللہ کی نافرمانی، وہ جرائم اعلانیہ ہوں، وہ خفیہ طور پر ہوں، حتیٰ کہ یہاں تک ہماری صورتحال بن چکی ہوئی ہے، یہ ٹی وی نے، انٹرنیٹ نے، یہ جتنے ایسے وسائل ہیں، انہوں نے اس قدر تباہ کر دیا نوجوان نسل کو، ہم بھول گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے کہ جن کے اعمال تہامہ کے سفید پہاڑوں کی طرح بلند اعمال ہوں گے، اتنے زیادہ اعمال ہوں گے، لیکن اللہ ان کو ریت کے ذرات بنا کر اڑا دے گا۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جب یہ اکیلے ہوتے تھے پھر کھل کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، فوش فلمیں دیکھتے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے، اور لوگوں کے سامنے بڑے اپنے آپ کو نیک اور پارسا ظاہر کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے آج ان کے اعمال کو غارت کر دیا۔ جرائم اور معاصی کی کثرت اور اعمال صالحہ کی کمی، یہ امت کے زوال کا سبب۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت، اس امت کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہوا، اتنا بڑا مذاق کہ سارے وسائل ان کے پاس، آج ہمارے پاس کیوں نہیں وہ چیز جو ایک امت کی شان و شوکت، جس کے بل بوتے پر دوسرے ہم پر حکومت کر رہے ہیں، ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہمیں دھمکا رہے ہیں، پیسے ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ وہ کیا تھی کہ یہ امت جو امت العبادہ و امت الجہاد تھی، عبادت کرنا جس امت کا مقصد اصلی تھا، مقصد حیات تھا، اور جہاد ان کی شان و شوکت کی علامت تھا، یہ امت اللہ و لعب بن گئی، کھیل تماشے میں دلچسپی، کبھی ادھر ٹیم جا رہی ہے، کبھی وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، کبھی وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور ہمارے ساتھ وہ ہوا کہ جس طرح عقل مند مائیں جب گھر کے کام کرنا چاہتی ہیں تو بچے کو کھلونے تھما دیتی ہیں، وہ کھیلتا رہتا ہے، وہ گھر کے کام کرتی رہتی ہیں۔ اس لیے لوگوں نے ہمیں کھیلوں پہ لگا کر کام کیا، انہوں نے بڑی بڑی ایجادات کی اور ہم انہی چیزوں میں الجھے رہے۔ اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ امت کی پستی کے جو علامتیں تھیں، یہ 11 علامتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج، سب سے پہلا علاج یہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتیٰ ترجعوا الی دینکم، ہم اپنے دین کی طرف پلٹ آئیں، ہمیں یہ شعور اور احساس ہو کہ دین ہماری شان و شوکت کا باعث ہے، دین کے اندر ہی عزت ہے، دین اسلام کے اندر ہی شان و شوکت ہے، ہم دین کے احکام پر عمل کریں اور اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں، جس کو اللہ نے دین اسلام عطا کیا، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اپنے نبی کی سنت کو اپنائیں۔ اور دوسری چیز، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے استغفار کریں اور توبہ کریں۔
اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کریں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، شان و شوکت عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا، جو بھی عزت کا طلبگار ہے، عزت ملے گی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے انسان، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت دینے والا، اقتدار دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس سے دعا کی جائے اور اس کے بعد تیاری کی جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ در کے نہ بیٹھو، پستیوں سے نکلنا چاہتے ہو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی قوت تیار کرو جس سے تمہارا دشمن بھی تم سے ڈرے اور بعد میں آنے والے لوگ بھی تم سے خائف ہوں اور خوف زدہ ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حال یہی ہے کہ ہم اس بات کا احساس کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک دین کے پابند ہیں، ہم ایک شریعت کے پابند ہیں۔ یہ امت کی اجتماعی پریشانیاں، اور جہاں تک امت کی انفرادی پریشانیاں ہیں کہ انفرادی طور پر کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے، آخری بات اپنی کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ انسان کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، کبھی کوئی صدمہ لاحق ہوا، ذہنی طور پر پریشان ہوا، کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو اس کا حل بھی ہمیں بتایا گیا۔ اس کا حل اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ کے لیے پریشانیوں کا حل تلاش کرنے کے لیے، اولاد ڈھونڈنے کے لیے، رزق کی تلاش میں، اقتدار کی تلاش میں، اور امن و سکون کی تلاش میں اللہ کا در چھوڑ کر کہیں نہیں جائیے۔ شفا کی تلاش میں، کسی پریشانی کے حل کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیجئے۔ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو ان سب پریشانیوں کا حل اللہ کے پاس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، حضرت جی بہت پریشان رہتا ہوں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو جو میرے بھائی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسرے کو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ ایک اور آیا، آپ نے فرمایا پریشان رہتے ہو، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، یہ دعا پڑھا کرو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگ، پریشانیاں بھی دنیا میں 4 قسم کی ہیں۔ کسی کو کوئی بیمار ہے تو پریشان ہے، کوئی کسی مصیبت میں گرا ہوا ہے تو پریشان ہے، کوئی آدمی اس کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے تو پریشان ہے۔ پریشانیاں بھی یہ چند قسم کی، اور فرماتے ہیں 4 آدمیوں کے بارے میں بڑا تعجب کا شکار ہوں کہ 4 آدمی اپنی پریشانی کے وقت 4 کام کیوں نہیں کرتے، 4 کام کیوں نہیں کرتے۔ اب سنیے کیا فرماتے ہیں، عجبت لمن اصابہ ضر، وہ بندہ جو بیمار ہوتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کیوں نہیں کرتا۔ اور ایوب علیہ السلام نے جو دعا کی تھی جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ایوب علیہ السلام کی دعا کیوں نہیں پڑھتا؟ انہوں نے کیا کہا تھا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ میں بیمار ہوں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، میری بیماری کو دور کر دے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، فاستجبنا له وکشفنا ما به من ضر، ہم نے اپنے بندے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کی بیماری کو ہم نے دور کر دیا۔ دوسرا شخص فرماتے ہیں مجھے اس آدمی سے بھی تعجب ہے جو کسی غم اور پریشانی میں مبتلا ہے، ٹینشن میں مبتلا ہے، مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ یونس علیہ السلام کی دعا سے کیوں غافل ہے، کہ وہ یہ کیوں نہیں پڑھتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور میرے بھائی اور میری بہنوں، جو بھی بہن بھائی پریشان ہیں تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، کثرت کے ساتھ آپ یہ دعا پڑھیں، اخلاص کے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا ہے کہ فنجیناہ من الغم، ہم نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کو نجات دی پریشانی سے، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم نے یہ قاعدہ قیامت تک کے لیے بنا دیا، جو مومن بھی یہ دعا پڑھتے رہیں گے ہم ان کو غم سے نجات دیں گے۔ تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کیوں نہیں پڑھتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو کیونکہ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے بندے کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ فرماتے ہیں جو آدمی کسی سے ڈرتا ہے، کسی نے اس کو دھمکی دی ہے، ڈرایا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو وہ یہ کیوں نہیں پڑھتا جو مومنوں نے یہ دعا پڑھی تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ کافی ہے،
کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ اللہ کی نعمت سے واپس پلٹ گئے، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اور چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ جس کے خلاف لوگ سازشیں کر رہے ہوں، جس کو نقصان پہنچانے کی لوگ سازشیں کر رہے ہوں، تو وہ دعا کیوں نہیں پڑھتا جو مومن آل فرعون نے پڑھی تھی؟ اور اس نے کیا کہا تھا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَّاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اللہ کے اس دین کو اللہ کی نعمت سمجھ کر شرع صدر کے ساتھ اس پر عمل کریں، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے نبی کی سنت کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنی زندگی کے لیے اس کو مشعل راہ بنائیں، اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کریں۔ اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ ہمیں ہماری عظمت رفتہ واپس عطا کر دے گا، وہ شان و شوکت امت کو دوبارہ مل جائے گی۔ لیکن یہ بات افراد کے اندر عام کرنے کی ہے، اور افراد تک یہ پورے معاشرے کے اندر یہ بات پھیلنی چاہیے، وگرنہ یہ نقار خانے میں طوطی کی آواز، یہ اس حال کے اندر میری آواز یہاں گم ہو کر رہ جائے گی، اور اس کی لیکن صرف اسی حد تک نہیں رہنی چاہیے، بلکہ کم از کم ہم ایک معاشرے کے افراد ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے، اس کی برکات پھیلیں گی، تو انشاءاللہ امت کا دکھوں کا مداوع ہو جائے گا، پریشانیوں کا حل اللہ نصیب کر دیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہم انا نشہد بانک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللہم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل وعارض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔